اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل اجتماعی کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور عام روش سے ہٹ کر جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ہمیں جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد گھر والوں کی طرف آنا ہے، اس کے بعد نزدیک، پھر دور دور، اس طریقے سے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہاں سے پیغمبر نے شروع کیا تھا، پھر اپنے عشیرت الاقربین کو شروع کیا، اس کے بعد دوسروں کو ان کی نوبت آئی۔ اسی طریقے سے ہم جب فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو بھی خیر الناس من انفع للناس، انفع وہی ہوگا جو اپنے آپ کو زیادہ کمال پر پہنچا چکا ہوگا، تو وہ زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ذات گرامی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کے وجود نے شیطان کو مایوس بھی کر دیا اور تمام انسانیت کے لیے رحمت بھی بن گئے، عالم کے لیے رحمت بن گئے، دنیا بھی اور آخرت بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنے ساتھیوں کو سب کو لے کر جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہم آیات کے ذریعے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خسارہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اصل سرمایہ آپ کے پاس ہے وہی ختم ہو رہا ہے۔ آپ جیسے برف بیچ رہے ہیں اور برف پانی ہو رہی ہے، کہ اصل سرمایہ ہی ختم ہو رہا ہے، نہ یہ کہ سرمایہ موجود ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے زندگی ہے، جس دن سے آپ آئے ہیں آپ کی عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ جیسے ہی آپ نے دنیا میں قدم رکھا ہے، آپ کی زندگی ہر روز ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور یہ وہ خسارہ ہے کہ جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مہلت ہے، اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ خود خداوند عالم نے سورہ عصر میں خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 3 چیزیں ہیں جو خسارے کو ختم کرتی ہیں۔ ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے، ایک تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر خداوند عالم کسی نے گناہ کیا اور معاف کر دے تو اس سے خسارہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ خالی ہے، اس میں جو نیکی ہونا چاہیے تھی، جو ترقی ہونا چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی ہے۔ خدا کے معاف کرنے سے آپ کو سزا نہیں ملے گی، گناہ نہیں رہے گا، لیکن جو کمال تھا، جو ترقی تھی، وہ ابھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس لیے خالی ہم یہ کہیں کہ خدا نے معاف کر دیا تو خسارہ ختم ہو جائے گا، یہ کافی نہیں۔ یا خدا نے جنت میں آپ کو بھیج دیا تو اس سے خسارہ ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جنت کے اندر بھی مراتب ہیں، جنتیں ہیں، جنتان ہیں۔ تو خسارہ کیسے ختم ہو رہا ہے؟ خدا نے 3 چیزیں پیش کی ہیں: ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے، ایک تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ ایمان کا کام یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ خدا کے ساتھ ہیں یا خدا کے ساتھ نہیں۔ جس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں خدا کے ساتھ ہوں، یعنی وہ ایمان لے آیا خدا کے اوپر، خدا کی باتوں کے اوپر۔ جنت اور جہنم کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے۔ اس کے بعد جب ہم عمل صالح کی طرف جاتے ہیں تو عمل صالح کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو آپ نے جنت حاصل کی ہے اس میں آپ کو کیا مراتب ملیں گے۔ جتنا عمل بہتر ہوتا جائے گا اتنے مراتب بہتر ہوتے جائیں گے۔ آپ اصحاب یمین سے نکل کر مقربین میں پہنچ جائیں گے، جنت سے جنات تک پہنچ جائیں گے، جنت فردوس تک پہنچ جائیں گے، جنت مقربین میں پہنچ جائیں گے، لقاء اللہ کی منزلوں کو طے کر لیں۔ یہاں تک ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ خسارہ ختم ہو گیا، لیکن نہیں۔ آیت اس کے بعد تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کو بھی بیان کر رہی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ تفریح کے لیے گئے ہیں اور اکیلے ہیں، وہاں ساری سہولیات موجود ہیں لیکن آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ جب آپ کے پسند کے لوگ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست اور احباب نہ ہوں تو آپ کو خوشی بھی کامل محسوس نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی انسان کی خوشی یہ ہے کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرے، دوسروں کو بھی شامل کر لے۔
تو جب انسان ایک مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ اس کے چاہنے والے بھی اس کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ خداوند عالم سورہ فرقان کے آخر میں جو کہہ رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات بالحسنات، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کو صالح کر لیتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ یہ خسارہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہم جنت میں اکیلے نہیں جانا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری زوجات، ہماری ذریات، ہماری نسلیں ہمارے ساتھ ہوں، اور ہم متقین میں بھی اگلے مرحلے پر ہوں، آگے ہوں، ان کے سردار کی حیثیت سے چلیں۔ تو یہ چیز خداوند عالم نے سورہ طور کے اندر جو ہے 21ویں آیت میں پیش کی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم ذریتهم وما علتنا من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم ان کی وجہ سے ان کی ذریات کو بھی ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے اگر وہ ایمان میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اور ان کے عمل کو یا ان کے عمل کو کم نہیں کریں گے۔ یہ چیز ہمیں بیان کر رہی ہے کہ جب ایک انسان آگے بڑھتا ہے تو خالی اپنے لیے مفید نہیں ہے، وہ اپنی زوجات کے لیے بھی مفید ہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی مفید ہے، اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی مفید ہے۔ جس طرح ہم یوں کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ جب ہم ثابت قدم رہتے ہیں تو ہم کفار کے اوپر بھی فائدہ اور کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے چاہنے والوں کی بھی اتنی ہی مدد کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دشمن کو مایوس کرتے ہیں اسی طریقے سے فائدہ بھی ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر سمیٹتے ہیں، اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔